کی قائد امام کے سامنے تلاوت کی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بلکہ دو واقعات بیان فرمائے اور اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو اس دودھ میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا اور اس کے بعد پھر جب آپ واپس آتی ہیں تو رات گزرتی ہے بے چینی کے ساتھ ماں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے لگتے جگر کو اپنے سے جدا کر کے دریا برد کر دے اور پھر سکون سے اور چین سے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی بے چینی کو بیان فرمایا ہے۔ تو جہاں پہ میں اکثر بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اس ماں کی بے چینی کو اللہ قرآن میں بیان کرے، بتاؤ اس ماں کی شان کیا ہوگا، اس ماں کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور اس سے پہلے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مِن مُوسَىٰ فَارِغًا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ مِن مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ اتنا بے چین ہو چکی تھی کہ وہ ہو سکتا ہے کسی کو بتا دیتی کہ سارا واقعہ کسی کے سامنے بیان کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر گرا بات دی، یعنی ان کو اللہ نے ایک سکون عطا فرمایا۔ سکون عطا فرمایا، کیسا سکون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی ڈھارس بدھائی کہ آپ اگر صبر کریں گی تو اللہ رب العزت ایک وقت لائے گا کہ ایک زمانہ ایک دور گزرے گا اور پھر دوبارہ تمہارا یہی بیٹا جو ہے وہ اللہ کا نبی بن کے تمہارے پاس تشریف لے آئے گا۔ فرمایا یہ ہم نے ان کی ڈھارس بتائی، اگر ان کے دل کو ہم نے اپنے کنٹرول میں نہ کیا ہوتا تو وہ یہ ساری بات کسی کے سامنے بیان کر سکتی تھی، لیکن ہم نے ان کو یہ جو ہے وہ تسلی دی ہے، یہ تشفی دی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا دوبارہ آپ کے پاس آئے گا، لیکن اس طرح نہیں آئے گا بلکہ اللہ کا نبی بن کے آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس فرعون کے دربار کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب آپ فرعون کے دربار میں پہنچے تو ضرورت پڑ گئی کہ کوئی دودھ پلانے والی جو ہے وہ مل جائے، اور تلاش شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، جتنی بھی بیویاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو فرعون کے دربار میں ہیں اور ابھی دودھ پیتے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ شان ہے، اللہ کے نبی کا یہ مقام ہے، اس لیے میں کہتا ہوں مقام نبوت تیری میری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اتنی سی عقل میں کیسے مقام نبوت آ سکتا ہے کہ جب ابھی دودھ پیتے بچے ہیں اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ دودھ کسی بیوی کا نہیں پینا، تو جو بھی آتی ہے آپ وہ پیچھے پھیر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے گھر میں سے پھر ہم نے ان کی کفالت کرنے والی بھیجی، کون؟ ان کی ماں۔ دوبارہ ان کی ماں آتی ہے اور جب اپنی ماں کی گود میں حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں تو اسی وقت جان جاتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے اور اسی کا دودھ پینے کا حکم اللہ نے مجھے دیا، اس کے علاوہ تمام عورتوں کا دودھ ان پر حرام تھا۔ پھر پہچان بچپن میں، اب بندہ یہاں پہ بیٹھ کے تو شروع ہو جائے یہ ہے تو وہ ہے اور اپنی عقل سے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں یہ صرف اٹکل بچوں ہے، اپنی دماغ اور عقل ہے کہ یہ ایسے ہے تو ویسے ہے، جو کچھ بھی ہے میری اور آپ کی عقل میں مقام نبوت نہیں آ سکتا۔ نبی ماں کی گود میں ہونا، بلکہ نبی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو نبی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ قرآن پاک میں اس کی گواہی موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا اور میں نبی بن کے آیا ہوں۔ یہاں پہ پہل چھڑی ہوئی ہے 40 سال کے بعد، حالانکہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے موجود ہے
کہ آپ حضرت جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں، 10 سال وہاں رہتے ہیں، 10 سال آپ کی بکری کو چلاتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی سپورہ سے کرتے ہیں. یہ قرآن پاک میں بیان کیا. اور وہ بیٹیوں کی شان کو بھی بیان کیا. اللہ نے فرمایا کہ ان کی بیٹیاں جو تھی نا اتنی تابعہ دار تھی اپنے باپ کی کہ حضرت شعیب علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو چکے تھے. تو وہ کیا کرتی، بکریاں چراتی اور دودھ دھو کے لاتی اور اپنے باپ کی خدمت کرتی. ساری خدمت کو بیان کیا. اور پھر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک بیٹی کے ذریعے ہوئی. اور پھر ان سے جانے کا انداز، اس بیٹی کے جانے کا انداز بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو کس انداز میں نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور شرمیلے انداز میں، اور آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے حضرت شعیب کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے. یہ ایک بیٹی کا مقام قرآن نے بیان کیا. اور پھر اس کے جانے کا اور اس کے بات کرنے کا، اس کے چلنے کا انداز بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے اس کے قدم جب بھی اٹھے تو شرم و حیا کے ساتھ اٹھے. یہ قرآن نے بتایا جب بھی اٹھے تو شرم و حیا کے ساتھ اٹھے. وہ زمین پر پاؤں مار مار کے نہ چلے کیونکہ وہ بیٹی ہے. اللہ نے اس کو ایک علیحدہ مقام دیا ہے، اس کی ایک علیحدہ حیثیت ہے. ہمیں اس کے چلنے کا انداز بھی بیان کیا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے بات کی اور جس انداز میں بات کی کہا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت آپ کی ضرور مدد فرمائے گا. اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا. پھر وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس لے کے آتی ہیں. حضرت شعیب پہچان جاتے ہیں. نبی کو کیسے نہیں پہچان سکتا. لیکن اس کے بعد میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر جا کے اتنے سالوں کے بعد جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال وہاں بکریاں چلاتے ہیں. پھر واپس آتے ہیں. واپسی پر جب اپنے وطن میں واپس آتے ہیں تو واپسی پر کوہ طور پر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. واپسی پر پھر آپ وہاں پہ کوہ طور پہ آگ دیکھتے ہیں. آگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جس کو وہ آگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا وہ آگ نہیں ہوتی، وہ میرے اللہ کا نور ہوتا ہے. وہ آگ نہیں ہوتی، وہ اللہ کا نور ہوتا ہے. پھر اس کو پہچانتے ہیں. پھر وہاں پہ آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حالانکہ وہاں پہ آپ کو باقاعدہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نبوت کا اعلان فرمائیں. اس سے پہلے نہیں، لیکن اس کے باوجود بچپن میں اللہ کا نبی جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے وہی کرنا ہے جو میرے اللہ کا حکم ہے. اس پورے واقعے کو جو ہے وہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. اسی سورہ مبارکہ میں حضرت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. پہلے کہا کہ ہم نے کس نے دیا. یہ بات آپ یاد رکھیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں دونوں پہلو دیکھنے چاہیے. ایک وہ ہے جو سرے سے آپ اس کا انکار کرتے ہو، کوئی نہیں جی کچھ بھی نہیں. اور ایک وہ ہے کہ جو حد کر دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں. اللہ کی ذات کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں. اب دونوں غلطی پہ ہیں، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی. صحیح کون ہے؟ وہ جو یہ مانتا ہے اگر اللہ کے نبی کی یہ شان ہے، مقام ہے، ان کو جو بھی ملا ہے وہ ان کے اللہ نے عطا فرمایا. یہ یاد رکھنا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. اور اس علم پر وہ کیا کہا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی فضلنا. وہ کیا کہا کرتے تھے؟ ان کا طریقہ کار کیا تھا اللہ کے نبی کا کہ اللہ کی تمام طریقے اس اللہ کی ہے جس نے ہم پہ فضل کیا ہے. فضلنا، جس نے ہم پہ فضل کیا ہے. فرمایا کہ یہ انداز ہونا چاہیے جب کوئی اللہ نعمت دے، اللہ فضل سے نوازے، اللہ علم سے نوازے، اللہ دولت سے نوازے، تو پھر یہی بندہ ہر وقت کہتا رہے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے میرے اللہ کے عطا فرمایا. الحمدللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں. اور اس کے ان کے انداز کو، ان کے معمول کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک گزر ہوتا ہے ایک وادی سے. تو وہاں پہ جو ہے وہ چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان کی وادی ہوتی ہے. اس کو نمل، چیونٹیوں کو جو ہے وہ چیونٹی کو نمل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نمل. اور اس چیونٹی کے نام پر اللہ نے قرآن کی پوری صورت رکھ دی ہے. اب اس کی وجہ علماء نے بیان کیے. اس میں بڑے نکات ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آگے جا کے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں تفسیر روح البیان میں. آپ فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی کو یہ مقام کیوں ملا کہ اللہ نے اس کو اٹھا کے لا کے قرآن میں رکھ دیا. چونٹیاں تو ساری تھی وہاں پہ نا، وہ ایک مخصوص چونٹی کون سی تھی اور اس کو یہ مقام کیوں ملا؟ آپ فرماتی ہیں کہ اس کو مقام اس لیے ملا کہ اس نے ان سب میں سے یہ کمال کیا کہ اللہ کے نبی کو پہچان. کمال کیا کہ اللہ کے
نبی کو پہچان لیا، اور جو اللہ کے نبی کو پہچان لیتا ہے، ان کی عظمت کو جان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے، اور اس وجہ سے عزت ملی ہے۔ پھر اس نے کہا تمام چونٹیوں سے، کئی میل دور ابھی وہاں سے میں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں چلیا تو کہڑے پاسے ٹور پہ، تیری عقل تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، کئی میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی نکلے اپنا لشکر لے کے، تو وہ کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النملۃ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، کہا اے چونٹیوں، اس چونٹی نے کہا، قالت نملہ، ایک چونٹی جو تھی اس نے کہا باقی تمام چونٹیوں سے کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار ایک چونٹی کے سننے کا اتنا کمال، دیکھنے کا اتنا کمال، اب آپ سوچیں تو صحیح نا، چونٹی کی حیثیت اشراف الارض میں سب سے چھوٹی جو ہے وہ چونٹی ہے، اتنی چھوٹی لیکن نظر کتنی تیز ہے، حساس کتنے تیز ہیں کہ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام چلے ہیں اور پہلے بتا رہی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل دے اور تمہیں خبر ہی کوئی نہ ہو۔ اب یہاں پہ یہ تھی سلیمان کی، یہ تھی چونٹی کی بات، آگے اللہ قرآن میں حضرت سلیمان کی بات کرتا ہے، وہاں سے چل رہے چونٹی بول رہی ہے، بولتی کیسے ہے، اس کی آواز کیسی ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، اور نہ بڑے سے بڑے سائنسدان جن کو اپنی تحقیق پہ بڑا ناز ہے وہ بھی نہیں جانتے کہ وہ بولتی کیسے ہے، اس کی بولی کیا ہے۔ اس کے آگے دو بال ہیں، چونٹی کے آگے دو بال ہیں، وہ آپس میں ٹکراتی ہے بولنے کے لیے، اپنی دوسری چونٹی سے بات کرنے کے لیے وہ بال آپس میں ٹکراتی ہے، اس کی آواز کیسی ہے، بولتی کیسی ہے۔ اب سنیں اللہ کے نبی کا کمال سنیں، وہاں سے جب وہ بولی حکمت فتبسم ضاحکا من قولها، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، میں تو اس لیے بار بار میں مجبور ہو جاتا ہوں، میں کیا کروں، میں مجبور ہو جاتا ہوں، مجھے پھر کہنا پڑتا ہے او بھائی ایسی چلے نہیں، یہ نہیں ایسی ہم ہی گلا کرتے پھرنے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، اس لیے میں نے کل کہا تھا اپنی سوچ پہ پرکھ کے نہیں اللہ کے نبی سے پیار کرنا ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہم نے واہ کرنا ہے، کیوں اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی جان سمجھ میں نہیں آ سکتی، ورنہ ہمارے دل کے ارادے میں آ سکتی ہے۔ وہ چونٹی وہاں سے بولتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے اس کی بات سنی نا، ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان اس کی بات پہ ہنس پڑے، سبحان اللہ کہنا نا، اس کی بات اس کی بات پہ ہنس پڑے۔ حضرت سلیمان کئی میل دور ہے ابھی، تو حضرت سلیمان کیا کرتے ہیں، اس کی بات پر ہنس پڑتے ہیں۔ کیسی عجیب ہے کہ ابھی میں یہاں سے چلا نہیں ہوں، کوئی وہاں پہ اپنی چونٹیوں کو کہہ رہی ہے، تو حضرت یہاں پہ حضرت علامہ اسماعیل حقی نے بیان فرمایا کہ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ پہچان دیکھے حضرت سلیمان کی، وہ بولی ہے چونٹیوں میں بولی ہے نا، دیکھا کیا دور بھی لگائی ہوئی تھی، آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہ پہنچے تو اس چونٹی کو حضرت سلیمان نے اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اس کو پہچان لیا، اس چونٹی کو پہچان لیا کہ ان چونٹیوں میں سے یہ چونٹی بول رہی تھی، یہ پہچان ہے اللہ کے نبی کی، یہ بصارت ہے اللہ کے نبی کی، تو مجھے کہنا پڑتا ہے، میں کہتا ہوں حضرت سلیمان کی یہ شان ہے، تو سلیمان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا کیا مقام، ان کی شان کیا ہوگی، ان کی بھی شان یہ ہے کہ نماز پڑھاتے ہیں، بخاری شریف ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر نیچے کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر نیچے کر دیتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آج کوئی نیا طریقہ آ گیا کہ آپ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر نیچے کر دیتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھاتے نا میری نظر جنت میں چلی گئی، میرے آقا کی نظر کا کمال پہ دیکھو نا، جنت میں چلی گئی تھی، تو میرا دل کیا کہ اپنے غلاموں کے لیے میں وہاں سے جنت کا پھل توڑوں، پھر خیال کیا کہ یہ اللہ کی غیب ہے، تو اللہ کا جو غیب ہے اسے غیب ہی رہنا چاہیے، میں صحابہ اگر میں ایک پھل توڑ کے لے آتا نا جنت میں سے تو قیامت تک میری ساری امت کھاتی رہتی، امت ختم ہو سکتی تھی، جنت کا پھل ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، جب حضرت سلیمان کا ایک مقام ہے تو میرے نبی کی بھی شان ہے، میں کہتا ہوں جو کسے دا عاشق ہو گئے اسے دی کر کردہ سہ سہ مکر باندھنے کر کے اوتے ہی کرنے مردہ، ہم نے تو بات اپنے آقا کی کرنی ہے، لیکن یہاں پہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ تو ایک بات تھی، آگے سلیمان علیہ السلام کا اتنا طویل واقعہ اور پھر کمال ہے، ہدہد کا واقعہ ہے، ہدہد آپ کا غلام ہے، وہ جاتا ہے وہاں سے اس کا ایک ملک سے گزر ہوتا ہے، اب وہ ہدہد جانور ہے اور وہ وہاں سے ساری خبر لے کے آتا ہے، فلاں جگہ پہ ایک ملکہ ہے، بادشاہ ہے،
بلقیس اس کا نام ہے اور بڑی اس کی طاقت ہے، اس کی بڑی فوج ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا بڑی فوج ہے، پھر اس کو جا کے بتاؤ نا میں آ گیا ہوں، جب میں آ گیا ہوں تو پھر میری حکومت ہے، اب تمہارا کیا کام ہے کہ تم اپنی حکومت لگا کے بیٹھے رہو۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی حکومت قیامت تک اگر ہے زمین پر تو اسلام کی حکومت ہے، یہ یاد رکھیں۔ جہاں بھی کوئی اپنی طاقت دکھا رہا ہے اسے جان جانا چاہیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آگے جا کے جو سورہ قصص ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمیں یہ پورے واقعات قرآن پاک میں جتنے واقعات بیان کیے، حضرت سلیمان کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت لوط کا، حضرت جو ہے وہ ہود کا، حضرت عاد کا، حضرت ثمود کا، حضرت شعیب کا، یہ جتنے نبیوں کے ان کی اقوام کے جتنے واقعے بیان ہوئے ہیں نا، اے میرے نبی کو آپ کے لیے بیان ہوئے ہیں کہ آپ جان جائیں کہ اس دنیا میں اگر حکومت ہے تو وہ اللہ کے نبی کی حکومت ہے۔ اس لیے بیان کیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اگر جو ہے وہ حکومت عطا فرماتا ہے تو اس سے پہلے کچھ آزمائشیں آتی ہیں، تمام نبیوں پہ آئی ہیں۔ حضرات علی وقار بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نے خط لکھا، پھر اس نے خط کا جواب دینے کے لیے اپنے بادشاہوں کو، اپنے جتنے بھی وزیر تھے ان سے مشورہ کیا، تو وزیروں نے اپنی طاقت کا اظہار، وزیر بڑے پرواز میں، کئی بار بشیر جو ہے نا زیادہ پرواز دیتے ہیں بادشاہ کو، مطلب چاہے کوئی گالی کھانی چن کر ہوگا ہونا، لیکن بات یہ ہے کہ جو عقل مند ہو نا وہ بشیروں سے زیادہ اپنی بات کی اہمیت زیادہ رکھتا ہے۔ وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہماری طاقت بڑی ہے، ہم اتنے زیادہ ہیں، سلیمان علیہ السلام کون ہے، ہم مقابلہ کریں گے۔ تو اس بی بی نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا یہ جو خط ہے نا ابھی تو خود نہیں آیا، اس کا خط آیا ہے، اس کے خط میں اتنا روب ہے کہ یہاں سے اگر ہم نکلے نا اپنی فوج لے کے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے ساتھیوں میں شامل۔ عقل مند بادشاہ ہوتا ہے وہ اچھا فیصلہ موقع پہ کرتا ہے، وہ ظاہر کرنا نہیں منی دیا آر کسی دن اپنی بھی عقل استعمال کرنی چاہیے تھی، لیکن وہاں پہ پھر جب وہ ملکہ بلقیس آتی ہے اس کا تخت بنوایا جاتا ہے، وہ بھی عجیب ہے، پھر اس کو میں کیسے بیان کروں یار، کہ کیسے پھر چھوڑ دوں اس واقعے کو۔ آپ نے کہا بھی ملکہ بلقیس آنے والی ہے اور آ رہی ہے، اس کا تخت اس سے پہلے آنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آ رہی ہے، پروٹوکول تو پھر اس کے جو ہے وہ اہمیت کے مطابق ہونا چاہیے نا، وہ بھی کئی میل دور ہے، تخت پہلے آنا چاہیے، مجھے تخت چاہیے، خود نہیں کہا میں چلنا تو تخت لے آؤں، نہ فرمایا میری شان تو میری شان ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میرے دربار میں جو بیٹھنے والے ہیں ان کی شان بھی دکھانا چاہتا ہوں، ان کا مقام کیا ہے جو میرے دربار میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا ایک جن اٹھا، اس نے کہا عفریت من الجن، میں لے کے آؤں گا، انا آتی کبھی قبران تقوم من مقامی، اتنی جلدی لے کے آؤں گا کہ آپ کی مجلس برخاست ہوگی، آپ یہاں سے اٹھیں گے تخت آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر وہاں پہ جن نہیں اٹھا تھا، فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہاں سے وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم، کس کا علم تھا؟ علم باج کرے فقیری تے کافر کرے دیوانہ ہو، جو آپ کو بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے تو چاہے رکھتا، اور ویسے ہی کھڑا ہو کے تو اپنے جناب شعبے بیان کرنا شروع ہو جائے۔ اللہ کے قرآن نے کہا جب تک اس کے پاس علم نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، علم باج کرے فقیری بما علم من الکتاب، اس کے پاس کیا تھا؟ کتاب، کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا میں لے کے آؤں گا، کتنی جلدی لے کے آؤں گا، این یرتدا الیک طرفک، آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے کے آتا ہوں۔ جن نے کیا کہا تھا؟ میں پر برخاست ہوگی پھر میں آپ لے کے آؤں گا۔ بندہ اللہ کا کیا کہہ رہا ہے کہ میں آنکھ جھپکنے سے، آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے جنہ کو نہ ڈریا کرو، جنہ نے زیادہ اللہ نے طاقت انسانہ کو عطا فرمائی، اور پھر جب مومن ہے ان کو بہت زیادہ عطا فرمائی۔ حضرت عمر سے مقابلہ ہو گیا کہ جن کا بڑا پہلوان تھا، اس نے جناب کہا عمر میں تیرا لڑنا چاہنا، آپ نے کہا ٹھیک ہے لڑ لو، مقابلہ کرا۔ حضرت عمر نے کبھی ایک جھٹکا ہی لگایا تھا اور زمین پہ پٹک کے مارا تو حیران ہو گیا، کہنے لگا بڑے بڑے آئے ہیں دعوے دار، آج تک مجھے گرا کوئی نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا بس تمہارا سامنا کسی نبی کے سچے غلام کے ساتھ نہیں ہوگا، اس لیے تو اپنی طاقت دکھاتا رہا ہے، آج تیرا سامنا عمر کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، صرف انسان کو مومن کو اپنی پہچان نہیں ہے۔ حضرات علی وقار پھر وہاں پہ وہ تخت بھی آ گیا ہے، ملکہ بلقیس بھی آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر فرش ایسا بچھایا گیا۔ آخری بات ہے سن لیں، وقت یہ دن میں تو کہتا ہوں کہ یہ ختم، آپ کی ہماری زندگیاں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ
روزانہ والے روٹین والے بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ چوری والے تو سارے بڑھتے ہیں، خون دینے والا کوئی کوئی بڑھتا ہے۔ چوری لینے والے تو سب سے آگے ہوتے ہیں، مینو دیو مینو دیو، جدو کیا جائے کہ نہیں جی نال نال خون بھی دینا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ لے لو میرا تو ڈرتا ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ لے لو میرا تو رلتا ہی نہیں ہے۔ یہ چوری وراثت پہ قبضے کرنے والے تو بڑے ہیں، میں بھی دعوے دار ہوں، میں بھی دعوے دار ہوں، میرا بھی حصہ بنتا ہے، میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ جدو خون دین دیوالی آتی کے اندر یہ لے لو میرا تو رلتا ہی کوئی۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے میں کہتا ہوں یہ وقت ہے، جلدیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں کب یہ دوبارہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوگا۔ بڑے بڑے ہیں، تو میں بس اس لیے اس کو برکت سمجھتے ہوئے بیان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم یہ آپ سمجھ جائیں کہ جس درد کے ساتھ اور جس شوق اور ذوق اور بجت کے ساتھ یہ بیان ہوتا ہے نا، میں تو خود کبھی بھی حیران ہو جاتا ہوں۔ کوئی یہ کتاب آپ دیکھیں پورے قرآن پاک کا اس طرح بیان کرنا، اور پھر یہ میری تو سوچ سے ہی باہر ہو جاتا ہے، میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت کی بات نہیں ہے صرف قرآن میں بیان کی ہے، کہ جب ملکہ بلقیس آئی تو ایسا اس کے سامنے فرش بچھایا جو شیشے کا تھا اور وہ پانی کا لگتا تھا، دیکھتے سامنے لگتا کہ جیسے پانی ہے۔ اور اسی وقت اس کے داخل ہونے سے پہلے حضرت سلیمان نے کہا بڑے بڑے ماہر بیٹھے ہو، میں کہتا ہوں تیریاں سائنساں بھی اتنے مک جاتی ہیں جتنے مصطفیٰ ہے، جتنے نبیوں کی شان شروع ہوتی ہے، جہاں پہ نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے وہاں پہ تمہاری سائنسیں جواب دے جاتی ہیں۔ آج ہم پہنچے ہیں نا اس مقام پر، کسی نے کیا کچھ موبائل بنایا تو وہ فخر کر رہا ہے، کوئی سکرین بناتا ہے تو وہ جو ہے وہ فخر کرتا ہے میں نے یہ بنا دیا، میں نے یہ بنا دیا، اس چیز سے چلنے والی شے بنا دی ہے۔ میں نے کہا 5 منٹ پہلے، کیا 1 سیکنڈ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ آ رہی ہے، اس سے پہلے مجھے یہاں پہ ایسا فرش چاہیے جو اس نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہ ہو، ایسا فرش چاہیے تو وہ اسے پتا چلے نا کہ کس کے پاس آ رہی ہے، کون سے بادشاہ کے پاس آ رہی ہے، کسی عام کے بادشاہ کے پاس نہیں، کہا آنے سے پہلے فرش ایسا بننا چاہیے۔ اور جب وہ اندر داخل ہونے اس نے پاؤں اپنا قرآن نے کہا، اس نے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا کہ کہیں یہ پانی تو نہیں ہے، یاد دکھاؤ تو صحیح اس دور میں کیسے بن سکتا تھا۔ آج یہاں پہ پہنچے ہیں ہم اس مقام پر، اور کہتے ہیں بڑی تیر مار دی ہے، بڑا کچھ کر دیا، آپ پاؤں پیچھے کر دیا اس نے کہا وہ ڈر گئی کہ کہیں یہ پانی تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پاؤں رکھو، تمہیں پانی لگ رہا ہے لیکن اللہ کے نبی نے اس لیے تمہارے لیے اس کو تمہارے لیے فرش بنایا ہوا ہے، پاؤں تو رکھو نا۔ جب اس نے پاؤں رکھا تو حیران ہو گئی، اسی وقت اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اسی وقت کلمہ توحید پر پڑا اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے دین میں شامل مسلمان ہو گئی۔ اس لیے یہ کیسے بس اللہ پاک